بھارت کے خلاف حالیہ تاریخی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اجتماعی قومی شعور کو اجاگر کرنے کی غرض سے کوٹلی آزاد کشمیر میں ایک عظیم الشان ریلی اور ایک شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا موضوع تحریک آزادی کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں تھا۔ ریلی کی قیادت ایڈوکیٹ رضوان ملک نے کی۔ ریلی اور کانفرنس میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمود احمد ساگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ بھی شریک تھے۔ ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ جموں کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ محمود احمد ساگر نے اپنے خطاب میں افواج پاکستان کو بھارت کی جارحیت کے خلاف تاریخی فتح پر زبردست خراج تحسین اور دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری قیادت نے پاکستان بننے سے قبل ہی اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بھارت کے خلاف شاندار فتح کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے اور کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ایک نئی مہمیز ملی ہے۔ اس موقع پہ شرکاء نے کہا کہ پاکستان محکوم کشمیریوں کا محسن، وکیل اور پشتبان ہے جو ان کی حق پر مبنی جدوجہد کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، جبکہ بھارت ایک غاصب اور جابر ملک ہے جس نے جموں کشمیر پر غیر آئینی اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے ہونا ہے، جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حالیہ بیانات سے ان کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ دریں اثنا ضلع کشتواڑ کے علاقے چھاترو میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی گاڑی کی ٹکر سے ایک 55 سالہ خاتون حنیفہ بیگم موقع پر ہی شہید ہو گئی۔ اس واقعے پر مقامی باشندوں میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے، جنہوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ذمہ دار CRPF اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کشتواڑ میں رستم علی اور ارشد حسین نامی 2 افراد کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کے بعد کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں میں تیزی آئی ہے اور مقبوضہ علاقے میں اب تک مختلف بہانوں سے 3000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔